بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آیا بھینس، جسے پنجابی میں جھوٹی بھی کہتے ہیں، کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں بہیمۃ الانعام، جانوروں پر۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور وہ چند معلوم دنوں میں جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ یعنی قربانی کے 3 دن، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ تو ان دنوں میں وہ جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر اس میں سے خود بھی کھاتے ہیں اور تنگ دستوں اور محتاجوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب کون سے جانور قربانی کے لیے ذبح کرنے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جوڑے ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ کا جوڑا، من الماعز اثنین، بکری کا جوڑا، من الابل اثنین، اونٹوں کا جوڑا، ومن البقر اثنین، اور گائے کا جوڑا۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں، اور ان کے مذکر و مؤنث ملا کے یعنی جوڑا جوڑا ملا کے یہ 8 بنتے ہیں۔ تو یہ 8 جانور اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کی قربانی جائز ہے۔ پھر ان 8 قسم کے جانوروں کی جو نسل ہے، پھر اس نسل کے جو بھی نام ہے ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ مثلا بھیڑ کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا، تو جس طرح بھیڑ کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھیڑ کی جو نسل دمبا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو بکری ہے، اب بکری کی جتنی بھی نسلیں ہیں اور ان کے جو بھی نام ہیں علاقے کے اعتبار سے، مثلا بکری کی ایک نسل جو ہے وہ بیتل ہوتی ہے، تو جس طرح عام بکری کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بیتل بکری کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اونٹ ہیں، اونٹ کی بھی بہت سی نسلیں ہوتی ہیں اور شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، جسامت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو جس طرح عام اونٹ کی قربانی جائز ہے، اسی طرح اس کی کوئی بھی نسل ہو، مثلا بختی اونٹ وغیرہ، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ جانور جو اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں، ان جانوروں کی جتنی بھی نسلیں ہیں اور ان کے جو بھی نام ہیں علاقے کے اعتبار سے، مختلف زبانوں کے اعتبار سے، ان تمام کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے۔ اسی طرح گائے ہے، جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح گائے کی جو نسلیں ہیں ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ جو بھینس ہے، یہ بھینس بھی گائے کی نسل ہے۔ اس کے لیے میں 3 حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو لغت کی کتابوں سے، یعنی کہ عرب کے مشہور لغت کے جو امام ہیں، ان کے 3 حوالے میں پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بھینس گائے ہی کی نسل ہے۔ سب سے پہلا حوالہ محمد بن احمد رحمہ اللہ، بہت بڑے لغت کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اجناس البقری منہ الجوامس، کہ بکر کی، گائے کی نسل میں سے بھینس بھی ہے۔ اسی طریقے سے ابو منصور وہ فرماتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے جو ہیں وہ امام ہیں لغت کے، فرماتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی نسل ہے۔ اسی طریقے سے مشہور جو ہے وہ امام ابن قتامہ رحمہ اللہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر،
کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی نسل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں ہیں لغت کی کہ جن میں اہل عرب نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ بھینس گائے ہی کی نسل ہے۔ تو جب بھینس گائے ہی کی نسل ہے تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جیسا کہ دمبے کی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ بھیڑ کی نسل ہے، حالانکہ دمبے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح بختی اونٹ کی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ عام اونٹ کی نسل ہے، حالانکہ بختی کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اسی طرح بکری کی جتنی بھی نسلیں ہیں، بیتل وغیرہ، ٹیڑی وغیرہ، یا کوئی اور اس کی نسل ہو اور اس کے کوئی اور نام ہو تو ان کی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ بکری کی نسل ہے۔ اسی طریقے سے بھینس کی یا جھوٹی کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ گائے کی نسل میں سے ہے۔